اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فطانت اور دور اندیشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی کہنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ نے بد عہدی کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے بعد حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی خبر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت کی گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا اس عورت کو گرفتار کرو۔ لہٰذا حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ تو اس کے بعد وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پا لیا اور پکڑ لیا۔ اس عورت سے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ تو اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو جب اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے تو ان دونوں نے اس عورت کے سامان وغیرہ کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نعوذ باللہ ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ بخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملہ کی سنگینی اور ان کے چہرہ پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس عورت نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی کہنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنسو بہاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینہ سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔
پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا بھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔